عثمان شامی صاحب، معلوم ہو گیا ہے کہ مسائل کہاں پر تھے. ایک تو تجاوزات ہیں، اس سے نمٹے گی حکومت، اور دوسرا آباد کاری ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے کیا تیاری آپ کو معلوم ہو رہی ہے؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. آج میں ویسے ہی تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا کہ ماضی میں جو سیلاب آئے ہیں پاکستان میں، تو مجھے ایک سٹوری ملی جو 9 جنوری 2010 کو شائع ہوئی DW کی ویب سائٹ پہ. اس کا عنوان ہے پاکستان فلڈز ایگریویٹڈ بائی ڈیفارسٹریشن اینڈ ادر ایکولوجیکل مسٹیکس. یعنی اس کی سرخی ہے کہ سیلاب سے زیادہ نقصان اس وجہ سے ہوا کیونکہ جنگلات کی کٹائی کی گئی ہے اور اس طرح کی دیگر ماحول دشمن ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں. یہ آج سے 15 سال پہلے جو ہے وہ سٹوری شائع ہوئی تھی DW کی ویب سائٹ پہ. اب آپ اس سٹوری کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی حالیہ سیلاب ہے اور آج ہی کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں، ان کے اوپینین ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دریا کے قریب جو علاقے ہیں یہاں پہ تعمیرات ہوئی تھی، اب بہتر ہے کہ یہ دوبارہ تعمیر نہ کیے جائیں. پھر انہوں نے کہا آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے اس خبر میں بھی، اور یہ کہ یہ موسم زیادہ شدید ہوتا جائے گا اور زیادہ یعنی خطرات ہیں. اور یعنی پھر وہ کہہ رہے کہ یہ جو درخت ہے وہ سائیڈوں سے کاٹ دیے گئے ہیں انڈس کے بینک سے، جس وجہ سے یہ زیادہ نقصان ہوا ہے. UNDP کے ایک ایکسپرٹ ہے، ان کا انٹرویو اس میں کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں مزید چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، اب آپ دیکھ لیں 15 سال میں جو ہے اس کا نتیجہ پھر آپ آگے سن لیں ہم نے کیا کیا 15 سال میں. 15 سال میں ہم نے اپنا جو درختوں پہ ایریا ہے وہ آلموسٹ 12 سے 13% کم ہو گیا پاکستان میں. اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ جو آپ کو فارسٹ کور جس کو کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل رقبے کے 5% پہ صرف درخت ہیں. چائنا میں یہ 25% ہے. تو ایک تو بات یہ کہ آپ نے کہا نا ہم کوئی اس سے سبق سیکھیں گے اور آگے کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اگر یہ ہماری تاریخ ہے. دوسرا آپ دیکھیں دلچسپ بات جو ہے، میں میڈیا دیکھ رہا تھا، ایک فارسٹ سیکرٹری جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی بھی شاید ہیں، ان کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، ان کو شاید KPK سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی وفاقی حکومت کرتی ہے، کبھی KPK کی گورنمنٹ. ان کا نام ہے شاہد زمان صاحب. انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان شاید جو ہے وہ چارج سنبھالا تھا یا اس کے فوراً بعد. انہوں نے 3-4 واقعات، ایک رپورٹ جو مرتب کی ہے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں 8 سے 9 ارب روپے کی وہاں لکڑی موجود تھی. وہ جو ہے ایک سیکرٹری صاحب نے پہلے کابینہ سے منظوری کرائی اور پھر یہ کہ ڈسٹریبیوشن، وہ اجازت چاہتے تھے کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. پھر انہوں نے 3-4 ایسے منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پہ جنگلات کاٹ کر تو وہاں ریل اسٹیٹ کے منصوبے بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی، جو انہوں نے روک دیے. اور یہ سارے پولیٹیکل لوگ اس کے پیچھے تھے. دلچسپ بات جس وجہ سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے دونوں جماعتوں کے، جو وہاں کی 2 بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور PTI، وہ دونوں کے کرتا دھرتا اس میں شامل ہیں جو اہم عہدوں پہ ان کے فائز ہیں لوگ. PTI تو وہ بلین ٹری منصوبہ بھی، وہ بلین ٹری منصوبہ پتہ نہیں لگائے ہیں یا نہیں لگائے، لیکن جو درخت کاٹے ہیں ان کا ایویڈنس مل گیا ہے. یعنی اور وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں درخت کاٹے گئے. آپ دیکھیں نا کہ ایسی کراؤڈ آپ کا جو ہے وہ 10 سے 11% پچھلے 15 سال میں کم ہوئے جنگلات، تو کیسے کم ہو گئے؟ ایک بات تو یہ. دوسرا آپ دیکھیں لاہور میں کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے. وہاں پہ جنگلات کاٹ رہے ہیں، یہاں پہ دریا کے اندر آبادیاں بسا رہے ہیں، ساتھ حکومت بھی ملی ہوئی ہے. وہ تو یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے. لوگوں نے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ شور مچایا ہوا ہے، سیاست جو ہے وہ ایک پارٹی کے سپورٹر دوسری پارٹی کو جو ہے وہ کوس رہے ہیں. تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی حکومت سے یہ پوچھا جائے ان ساری جماعتوں سے کہ ان کا آخر کیا کام تھا، ریگولیٹر کیا کر رہا تھا جب یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. پھر آپ دیکھیں ہمارے فائنانس منسٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ $6.4 بلین کے پلیجز تھے 2022 کے سیلاب کے بعد. اس میں سے صرف $2.8 ارب جو ہے اس کے منصوبے لگ سکے. ہم جا کے اپنے ڈونرز کو جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے پیسے لے جاؤ، ہم کوئی ایسے منصوبے ہی ان کو پیش نہیں کر سکے جس پہ ہم یہ پیسے لیتے ہیں ان سے. تو یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں، یہ ہمارا حال ہے. یعنی ہم کوئی کام تو کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے جو ہے وہ جو پیسے دنیا آپ کو دینا چاہتی تھی آپ وہ ان سے نہیں لے سکے کیونکہ آپ کوئی منصوبے ایسے نہیں بنا سکتے جو جا کے لوگوں کو پریزنٹ کرتے. تو یہ ساری، میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ جو ہے یہ 1 مہینے کی کہانی ہے. اس کے بعد یہ سب بھول جائیں گے. ہم دیکھیں گے یہ جو سارے جو ان تجاوزات پہ آج بڑا شور مچا ہوا، یہ ساری یہاں پہ موجود رہیں گی. یہ ریگولرائز بھی ہوئیں گی، ان میں بلکہ اضافہ بھی ہوگا. پھر 3, 4, 5, 7 سال بعد جو ہے وہ سیلاب آئے گا اور پھر ہم دوبارہ ہی ہماری جو حکمران ہوں گے وہ بیٹھ کے اسی طرح پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم سے جواب مانگنا. یعنی یہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا. لیکن آپ نے اچھی بات کی، جو آرٹیکل بھی بتایا، ڈیمز بنائیں، درخت لگائیں، ماحول کو بچائیں اور بہترین بنائیں. عثمان شامی صاحب، تجاویز جو سامنے آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 33 نئے صوبے بننے چاہیے، اس کے بغیر پاکستان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکے گا. کیا یہی وقت کا تقاضا ہے؟ اچھا، اس میں دیکھیں جو بنیادی بات ہے نا،
جس طرح یہ بات ہو رہی تھی، یہ گورننس کا ایشو، یعنی جو ہمارا ابھی کرنٹ سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا گراس روٹ لیول پہ. ایک ابھی بلکہ آج جو ہے وہ شنہوا نیوز ایجنسی ہے یہاں پاکستان میں جو ان کا آفس ہے، انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی ہے، اس کا نام ہے گراس روٹ گورننس ان چائنا. تو تقریباً 1.25 گھنٹے کی یہ ڈاکیومنٹری ہے، اور میرا خیال یہ کہ ہمارے جو سارے حکمران ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ادھر آج گئے بھی ہیں چائنا، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ گراس روٹ گورننس کا تھوڑا یعنی جائزہ لے لیں چائنا میں تو بڑی مدد ہو جائے گی. اور اس ڈاکیومنٹری میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو گاؤں گوٹ کے رہنے والے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی میں حکومت کی کیا انوالومنٹ ہے. اور وہ یعنی پارٹی سیکرٹری ہوتا ہے ہر ولیج کے اندر، ہر گاؤں میں، اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے لوگوں کے، یعنی وہ کاروبار میں بھی مدد کر رہا ہے، ان کو انویسٹر بھی ڈھونڈ کے لا کے دے رہا ہے، ان کو کسٹمر بھی ڈھونڈ کے لا کے دے رہا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم بھی اس کے ذمہ ہے کہ یعنی ان کی پروگریس کیسی ہو رہی ہے، اگر اسکول میں کوئی مسئلہ ہے، اور جو اس کے علاقے کا وہ فیڈ بیک ہے، جو اس کی پرفارمنس ہے، جو اس کا علاقہ جس طرح پرفارم کرتا ہے، وہ یعنی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی ترقی کس طرح ہوئے گی اپنے کیریئر میں. تو جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ اس طرح پھر ایک ولیج سے پھر ان کو کسی ٹاؤن میں لگا دیا جاتا ہے، شہر میں لگا دیا جاتا ہے، اس طرح سے. تو اصل میں آپ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ اہمیت نہیں ہے کہ صوبے 5 بننے چاہیے، 33 بننے چاہیے. اصل میں بات یہ کہ جو ہمارا گورننس کا کرائسس ہے، ہمارے یہاں چند 100 لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ملک چلائیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی. آپ اس کے لیے کوئی بھی سسٹم لے آئیں، آپ کو اختیار منتقل کرنے کی ضرورت ہے نیچے کی سطح پر، اور اس کے لیے آپ کوئی افیکٹو لوکل باڈی کا سسٹم لے آئیں یا پھر آپ صوبے بنا لیں. دلچسپ بات یہ کہ یہاں پہ مشرف صاحب نے لوکل باڈیز کا سسٹم لائے تھے اور وہ ان کے ہوتے ہوئے ہی وفات پا گیا، اس طرح سے کہ جب سیاسی لوگ آئے تو انہوں نے اس کو سارے اختیارات ان سے واپس لے لیے اور اپنے پاس لے لیا، اور وہ بے اثر ہو گیا جو سسٹم تھا. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ یہ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ کتنے صوبے ہونے چاہیے، باقی یہ کہ یہ بحث شروع ہونی چاہیے اور جاری رہنی چاہیے. نون لیگ جو ہے وہ تو خود 2012 میں ایک قرارداد جمع کرا چکی ہے کہ جنوبی صوبہ اور بہاولپور صوبہ، تو چلیں یہاں سے شروع کر لیں، پہلے 3 بنا لیتے ہیں پھر آگے دیکھ لیں گے. الیکشن سے پہلے ہوتی ہے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی، نون لیگ نے بھی کی، لیکن آپ نے کہا اچھی بات ہے کہ یہ بحث ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے حکمرانوں کو اس کا ادراک ہو.